بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما وعملا وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ وصدق رسوله النبی الأمی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش ہے، فعال لما یرید، علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے. ان گن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے، جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین ہے. رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہاء دین، ائمہ دین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے.
حضرات ذی وقار، آج آپ کے سامنے نکاح کے مقاصد اس عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ برادران اسلام کے اندر نکاح کا بڑا زور دیا گیا ہے۔ نکاح ایسا عظیم رشتہ ہے کہ جس سے منسلک ہونے کے بعد خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں، ایسی زندگی کہ جس میں محبت و پیار، ایک دوسرے سے ہمدردی اور الفت کے پاکیزہ جذبات پائے جاتے ہیں، اور خاوند اور بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے غمخوار ہوتے ہیں، ساتھی اور رفیق ہوتے ہیں۔ اگر وہ دونوں اللہ کی مرضی کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق زندگی کے شب و روز لیل و نہار گزارنے کا تہیہ کر لیتے ہیں تو یقیناً ان کی زندگی جو ہے ایک عظیم نعمت بن جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ساتھ اگر یہ زندگی کا آغاز ہو، زندگی کی بنیاد رکھی جائے تو یقیناً یہ زندگی جو ہے وہ ایک قید خانہ ہوتی ہے، مصیبتوں کا شکار رہتا ہے انسان۔ تو اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر ہمارا نکاح ہو، نئی زندگی کا آغاز ہو، تو بے شمار قسم کے فوائد جو ہے ہم دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا یقیناً جنت بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نکاح کا حکم دیا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک سماعت فرمائیے گا، الہ العالمین نے فرمایا وَانْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور تم میں سے جو مرد اور عورت غیر شادی شدہ ہوں تم ان کا نکاح کر دو، اور اپنے نیک بخت غلاموں اور لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم رکھنے والے ہیں۔ رب کائنات نے یہ پیغام دیا ہے، جو نکاح کے قابل مرد و عورت ہے، مرد و زن ہے، لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو بلوغت کو پہنچے ہیں، نکاح کے قابل ہیں، ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اگر تمہیں معاش کی تنگی کا ڈر ہے تو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے گارنٹی دی ہے کہ جہاں نکاح سے بندہ بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہاں یہ بھی گارنٹی ہے حکم الحاکمین کی طرف سے کہ اس کی معیشت کی تنگی بھی دور ہم کر دیتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے، قرآن پاک ہے، سورہ نور ہے، تو نکاح کا حکم اللہ کا ہے، یہ نوٹ رکھیے گا۔ اسی طرح فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اللہ نے فرمایا جو عورتیں تم کو اچھی لگے، 2، 3 یا 4، آپ 4 کی حد تک نکاح کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ناانصافی کا خوف ہو، ایک سے زیادہ شادی کر لی ہے تو میں انصاف نہیں کر پاؤں گا، اللہ فرماتے ہیں پھر 2 کے پنگے میں نہیں جانا، 3 نہیں کرنے، 4 نہیں، پھر ایک پر اتفاق کرو، اسی کے ساتھ نبھاؤ، اسی کے ساتھ رہو۔ لیکن اللہ رب العالمین نے انسانی فطرت کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے کہ انسان مرد جو ہے وہ 4 کر سکتا ہے۔ یقیناً اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو قوی بنایا ہے، اور قرآن پاک میں اس کا ارشاد بھی فرمایا، واضح بھی فرما دیا ہے۔ تو یقیناً آج بھی اگر حالات کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً جو ہے خواتین کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ پورا ایک سروے ہے، پاکستان میں ہی نہیں پوری دنیا کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ لیکن یہاں پر ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں کہ زنا کو عام کیا جائے، زنا کر سکتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہ فطرت کے عین جو چیز تھی، مطابقت رکھتی تھی، اس کی ہم نے مخالفت شروع کی ہے۔ مطابقت تو یہی ہے نا کہ جب عورتیں زیادہ ہیں تو ایک مرد جو ہے وہ زیادہ نکاح کرے، اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن ہمارے قوانین جو بنتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بدقسمتی سے بنتے ہیں۔ اب کہنا شروع کیا، قانون بن گیا کہ پہلی عورت سے اجازت لو دوسرا نکاح کرنے کے لیے۔ اللہ نے خود اجازت دی ہے، قرآن و سنت نے اجازت دی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ کسی عورت سے اجازت مانگے اور عورت اجازت دے گی؟ عورت جو اجازت دیتی ہے نکاح کی اجازت نہیں ہے، زنا کی اجازت ہے۔ زنا کر سکتا ہے لیکن نکاح کر کے شیطان کو خوش کر کے تو کسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن رحمان کی خوشی جس میں ہے وہ نہیں کرنے دو۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے یہ بھی بات بیان فرمائی ہے، کوئی فرض نہیں 4 یا 2 یا 3 فرض ایک ہی ہے۔ نکاح النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو نکاح نہیں کرتا، طاقت رکھتا ہے، یہ میری سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جو نہیں کرتا استطاعت کے باوجود یقیناً وہ بے رغبتی اختیار کرتا ہے ہماری سنت سے، فلیس منی، اس کا میرے سے تعلق نہیں ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا، کہ اگر کسی عورت نے بغیر ولی کے نکاح کیا تو اس کے نکاح کا حکم کیا ہے، فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل،
3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، یعنی نکاح ہوا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ اور ولی کون ہے؟ کسی بھی لڑکی کا باپ ہوا کرتا ہے۔ سب سے بڑا ولی کسی عورت کا اس کا باپ ہے، اور باپ کی اجازت کے بغیر کسی کی شادی آپ نہیں کر سکتے۔ اور وہاں پر باپ کے ساتھ ساتھ لڑکی کی رضامندی کا ہونا بھی از حد ضروری ہے۔ نہ لڑکی کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح قابل قبول ہے، نہ اس کے ولی کے بغیر، یعنی دونوں کی رضامندی ہونا ضروری ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں، آپ کے فرمان عالی شان ہیں۔ اور آج دیکھیے ہمارا معاشرہ بالکل اس کے الٹ چلتا ہے۔ جب یہاں پر قانون بن گیا کہ کورٹ میرج جو ہے وہ وہاں آئیے لڑکی کو لے کر کے، اگر لڑکی لڑکا راضی ہیں تو آئیں کورٹ کے اندر، یہاں پر قاضی اور چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ نکاح کروائیں گے، تو وہ پھر یہ ایسا رخنا کھلا ہے کہ یہ ایسا کھلا ہے کہ اب بند ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ لڑکے آئے روز لڑکیوں کو بھگا کر ورگلا کر لے جا رہے ہیں۔ تو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے بالکل مخالفت میں الٹ ہے، اور یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے قانون جو ہیں وہ الٹ بنتے ہیں۔ اب یہ قانون آیا ہے جو ابھی کل پرسوں کی بات ہے، سینٹ میں پاس ہوا ہے کہ کوئی والد اپنے بچے کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کی مرضی کے اوپر اپنی مرضی کو نہیں چلا سکتا، اگر چلائے گا تو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ اور کنٹرولر کے طور پر کوئی چھلے نما چیزیں جو ہیں وہ ان کے ڈالی جائیں گی تاکہ اس کو کنٹرول کیا جائے، اس کی نگرانی رہے گی، یہ بچے کو بعد میں کچھ کہے گا تو نہیں۔ اللہ اکبر! اور یہ قانون اس ملک کے اندر بنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ایسے ایسے قوانین بن جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے صریح مخالف ہیں۔ اور نکاح کرنا جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث سنیے، سماعت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث حق علی اللہ عونہم، اللہ کا حق ہے کہ 3 بندوں کی اللہ ہر حال میں مدد کرتے ہیں، معاونت کرتے ہیں۔ فرمایا المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے نکلتا ہے، یہ اللہ کے اوپر فرض ہے کہ اپنے اس بندے کی مدد کرے۔ والمقاتب الذی یرید العداء، ایسا غلام جو مکاتبت کرتا ہے، لکھ پڑھ کرتا ہے اپنے آقا سے کہ مجھے غلام آزاد کر دیجئے، میں اتنے پیسے تمہیں دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے غلام کی بھی اللہ مدد فرمایا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فرمایا والناکح الذی یرید العفاف، اور تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا ارادہ کرتے ہوئے نکاح کرتا ہے، میں زنا سے بچ جاؤں، بدکاری سے بچ جاؤں، اللہ کی حرام کردہ حدوں سے بچ جاؤں، اس کو نہ چھوں، اس لیے نکاح کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کی اللہ مدد فرمایا کرتے ہیں۔ نکاح کرنے والے کی مدد، نہ کہ زنا کرنے والے کی مدد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے یہ قدغن لگایا تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں جو اتنی شادیاں کیے ہوئے ہیں۔ نبی کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے اوپر یہ لگا ہوا الزام ایسے دھویا۔ قرآن سماعت فرمائیے، فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن
قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريا۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں ہر نبی کی بیوی بھی تھی اور اولاد بھی تھی، یعنی ہر نبی نے نکاح کیا، یہ ہر نبی کی سنت ہے۔ یہ نکاح کرنا، شادی کرنا صرف آپ کی سنت نہیں ہے بلکہ ہر نبی نے شادیاں کی ہیں۔ اب دیکھیے پچھلے دنوں ایک بیان آیا کسی کا، کہنے والی پاکستان کی تھی لیکن یہاں سے بگوڑی ہے، باغی ہوئی ہے کہیں اور۔ اس نے کہا نکاح کے سائن کرنے کون سے ضروری ہے، بندہ پارٹنر کسی کو بھی بنا کر رہ سکتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا ہے کردار جو شیطان صفت ہے، جن سے شیطان خوش ہوتا ہے اور شیطان کے اعلی کار ہے۔ کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں کون سی ہیں؟ وہ انبیاء کی ہیں، اور انبیاء نکاح کیا کرتے تھے، زنا نہیں نعوذ باللہ کرتے تھے، نکاح کرنے والے تھے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے انبیاء سب سے زیادہ اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ ایک طرف رحمان والے ہیں، سب سے اعلیٰ ہستیاں اللہ کے رسول، وہ نکاح کر کے عورتوں کو رکھتے ہیں۔ دوسری طرف یہ شیطان والے ہیں جو کہتے ہیں نکاح کے بغیر بھی رہ لو تو کون سا حرج ہے۔ تو اندازہ لگا لیجئے یہ لوگ کن کے اعلی کار ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اللہ کے جتنے بھی پیغمبر آتے رہے ہیں سب نے نکاح کیے، سب کی اولادیں بھی تھیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے، نکاح جو ہے وہ سنت ہے۔ ایسی عورت کے جو نکاح کے بغیر رہے گی، اللہ اکبر، وہ زنا ہے زنا، اور زنا کرنے پر جو ہے وہ اللہ کا عذاب نازل ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ایک زنا ساری زمین کو ختم کر دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ اتنی بڑی غلاظت ہے جس کو معمولی جانا جاتا ہے، اتنی بڑی غلاظت۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی سے ملتا ہے جس کے نکاح میں ہے تو اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے، اپنی بیوی سے کوئی ملتا ہے ہم بستری کے طور پہ تو اس کو ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کہیں اور منہ مارتا زنا کرتا تو اس کو گناہ بھی تو ہونا تھا، یہ صدقہ ہے اور اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ یہ پاک دامنی ہے کیونکہ یہ زنا سے بچتے ہوئے اس نے اللہ کا حکم مانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ جب ایک بندہ شادی کرتا ہے تو وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، اس لیے اسے باقی نصف کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نکاح جو ہے وہ آدھا دین ہے، اور نکاح کے بعد کے جو معاملات ہیں، زوجین کے معاملات ہیں، اچھے طریقے سے رہنا، یہ باقی اللہ سے ڈرنا اور آدھا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سے بہترین سب سے اعلیٰ وہ ہے، افضل وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے۔ وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیوی کے لیے، بیویوں کے لیے تم میں سے سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے اچھا ہوں، یعنی آپ سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، 3 راتیں آپ ان کے پاس ٹھہرے ہیں، پھر آپ نے فرمایا بس اب تیرا حق اتنا ہی تھا، اب میں دوسریوں کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان سے ناانصافی نہ ہو جائے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، شادی کے بعد جو ہے بیوی کے حقوق ہیں
اور جس طرح بیوی کے حقوق ہیں اس طرح مرد کے بھی حقوق ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے خامد کی اطاعت کرتی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا ہے۔ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہہ دیا، بہت بڑا کام ہے یہ، لیکن میرے عزیز دوستو بھائیو، یہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے اس فرما بردار بیوی کے لیے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ ایسی بیویاں جو اللہ سے ڈرنے والی ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، قانتات ہیں، فرما بردار ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر مرد نہیں ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرنے والی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کا حکم فرمایا ہے کہ ایسی نیک اور پاک باز عورتیں۔ عزیز دوستو بھائیو، یہ نکاح جو ہے بہت آسان ایک اللہ نے سنت جاری کی تھی جس کو آج ہم نے بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو کس طرح ہوا؟ مدینہ کی مسجد نبوی شریف میں ہوا، رشتہ طے ہوا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا علی آپ کے پاس کچھ حق مہر کے طور پر کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا اللہ کے حبیب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا وہ ایک زیرہ تھی آپ کے پاس، وہ لے آئیے۔ وہ زیرہ لائے اور جا کر کے فرمایا اس کو بازار کے اندر فروخت کر دیجیے۔ آسان نکاح جو کائنات کی سب سے بہترین ہستیوں کے نکاح ہیں، ان کی طرف آئیے جن کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ زرہ لے کر کے جاتے ہیں بازار میں، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ملتے ہیں۔ علی کدھر کو؟ فرمایا یہ زرہ بیچنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے 30 دینار میں وہ زرہ خرید لی۔ اب زرہ خرید لی، کچھ دنوں کے بعد وہ زرہ واپس بھی کر دی تھی، لیکن اس وقت نہیں، زرہ لیتے وقت نہیں کہا کہ یہ لے جیجیے، کوئی بات نہیں، مجھ سے پیسے لے لیں اور یہ زرہ بھی رکھ لیں، لیکن عزت نفس پہ حرف آنا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ نے احساس فرمایا، اس وقت زرہ رکھ لی، 30 دینار بھی دیے، جاؤ خرچ کیجئے، اور بعد میں کچھ وقت گزرا تو زرہ بھی واپس کر دی۔ عزیز دوستو وہ زرہ لے کر کے آئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس۔ آئے تو آپ نے اس کا ایک بستر خریدا۔ کس سے خریدا؟ جو حضرت علی لے کر آئے تھے، اپنے پاس سے نہیں دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا تھا، تو وہ پیسے کس کے خرچ ہوئے تھے؟ آپ نے جیب سے کچھ نہیں خرچ کیا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے لیا تھا۔ تھوڑا سا سامان، زرہ تھی، چکی تھی، کچھ برتن تھے، ایک مسلح تھا، اور وہ دیے، اور مسجد کے اندر چند ساتھیوں کے اندر جو ہے وہ نکاح پڑھا دیا۔ آپ کے گھر کی عورتیں، ازواج مطہرات جو ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذاتی گھر بھی نہیں تھا، فقراء مساکین صحابہ میں سے تھے جو فقراء تھے، جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا، اور وہ صرف اللہ اللہ کرنے والے، زیادہ وقت عبادت میں گزارتے، کچھ کھانے کو ملتا کھاتے نہیں تو صبر کرنے والے تھے، گھر نہیں تھا۔ کسی صحابی انصاری نے آپ کو ایک حجرہ ارسال فرمایا، اسی کے اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جایا گیا۔ یہ سادہ سا نکاح، سادہ سی رسم ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تو برات جاتی ہے، اور ماشاءاللہ اتنی برات نہ ہوگی تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نکاح اور یہ شادی ہوئی نہیں ہے۔ نکاح کا تصور ہے، اور کہاں پر ہے؟ مسجد کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ارشاد ہے کہ اپنے نکاحوں کو مساجد کے اندر کیا کیجئے، اور جب مسجد کے اندر نکاح ہوگا تو کتنے اخراجات سے انسان بچ جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو وہ پورا 100 150 200 500 بندہ ہی نہیں آئے گا، کس کس کو بلانا ہے؟
دونوں گھروں میں سے کوئی 2 3 افراد آئیں، مسجد کے اندر نکاح ہو جائے، اور اب وہ تمبو کناتیں جو لگنی ہیں ان کا خرچہ بھی بچے گا، جو فنوس اور کمکمیں لگنی ہے ان کا خرچہ بھی بچے گا، جو وہاں پر اے سی اور ہیٹر لگنے ہیں ان کا بھی جو ہے خرچہ بچے گا۔ مسجد کے اندر سارا کچھ ہے، قلین بچھے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، عارضی طور پر 10 15 20 منٹ کی نشست ہے ہوئی اور سارا کچھ ہو بھی گیا اور کچھ خرچہ بھی نہ آیا۔ یہ آسان ہے، اسلام نے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اور یہ بارات کا رواج کب آیا؟ ہندوؤں سے آیا ہے میرے عزیز دوستو، کیونکہ ان کے ہاں وراثت نہیں ہے، تو وہ شادی کے موقع پر اپنی بہن بیٹی کو جہیز دیتے ہیں، اور اس جہیز کو سنبھالنا ہوتا تھا۔ دور شادیاں ہوتی تھی، اور ان کا یہ بھی ایک رواج ہے کہ وہ دور شادیاں کرتے ہیں، قریب نہیں، تاکہ یہ جلدی آ ہی نہ سکے۔ تو عزیز دوستو، برات کا رواج یہیں سے رواج پایا ہے کہ ایک مال غنیمت قسم کا اتنا ڈھیر لانا ہے جہیز کا، تو راستے کے اندر لٹنے کا بھی خطرہ ہے، کوئی لوٹ سکتا ہے، کوئی ڈکیٹی ہو سکتی ہے، وہ مال جو مال غنیمت آ رہا ہے اس کو بھی تو سنبھالنا ہے، اس لیے اتنے جتھے لے کر کے وہ جایا کرتے تھے، جو ہمارے ہاں رواج پا گئے ہیں۔ آج بھی عرب کے اندر برات جاتی ہے، خرچہ دلہے والے کرتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کے اندر آج بھی یہی بات ہے کہ خرچہ کون کرتا ہے؟ دلہا کرتا ہے۔ ولیمے کے طور پر ولیمہ بھی ہوا، برات بھی بکت گئی، سارا کام اس کے اندر جو ہے وہ فنش ہو جاتا ہے۔ کوئی علیحدہ سے برات نہیں ہے، کوئی ولیمہ علیحدہ سے نہیں ہے، بلکہ دلہے والے نے خرچہ کیا، دلہے نے، اور سارا کچھ اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ آج دیکھیے ہمارے معاشروں کے اندر ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں کے اندر بوڑھی ہو جاتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ جہیز کا سامان نہیں ہے، کھانا پکانے کے لیے برات آنی ہے، آخر ان کو بھی کچھ کھلانا ہے، کیا کھلائیں گے؟ پیسے نہیں ہیں، پیسے جمع کرتے 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 تو ڈیر عمرے کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر یہیں سے زنا کے رستے کھلتے ہیں۔ پھر وہ کیا کریں جن کے اندر فطرتی طور پر اللہ نے یہ سارا کچھ رکھا ہے۔ عزیز دوستو بھائیو، پھر یہاں پر 18 سال کی عمر کی قید لگا دی گئی ہے کہ اس سے پہلے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، اور کل پرسوں کی اخبار کی خبروں میں یہ چیز آئی ہے کہ ایک 11 سالہ لڑکی ماں بن گئی برطانیہ کے اندر۔ یہاں پر اسلام کو تانے دیے جاتے، اتنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کے نکاح کر دیتے ہو، ابھی تو یہ کھیل کود کی عمر ہے۔ اور میرے عزیز دوستو بھائیو، آج یہ سارا کچھ ادھر ہو رہا ہے، لیکن سارے لوگ خاموش ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ اور یہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کو لے کر کے لوگ جو ہیں وہ شور شرابہ مچاتے ہیں کہ اتنی کم عمری میں شادی ہو گئی۔ جب بلوغت آ گئی، بالغ ہوگی لڑکی یا لڑکا، اس کے بعد شادی کر دینا ہی یہی اسلام کا مزاج ہے میرے عزیز دوستو بھائیو۔ اور اسلام کا جو مزاج ہے یقیناً وہ مہنگا نہیں ہے، اس کے اندر ہر قسم کی آپ کو سستی سستی چیزیں نظر آئے گی، سہولیات نظر آئیں گی، آسائش نظر آئے گی، آرام نظر آئے گا، چین نظر آئے گا۔ یہ ہمارے اپنا سارا کچھ بنایا ہے، اور ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن وہ رسم و رواج جو ہیں ہمارے خون کے اندر رچ بس ایسے گئے ہیں کہ وہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ نہیں تو بڑا آسان ہے نکاح کرنا۔ اور اس کے بعد ولیمہ ہے، ولیمے کے اندر آپ اپنے دوستوں کو مدعو کر سکتے ہیں، ولیمے کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ اور سب سے بری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ولیمے کو بھی فرمایا ہے کہ ولیمہ ایک بری چیز ہے۔ کون سا ولیمہ؟ سارے نہیں کہ جس کے اندر مدعو کیا جاتا ہے تو علاقے کے چودھری کو بلا لیا گیا، ایم این اے صاحب آئیں گے تو ہماری شان بڑھے گی، فلاں وڈیرا آئے گا تو بڑھے گی، جس کے اندر غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ کائنات کا بدترین ولیمہ، بدترین دعوت ہے۔ تو آج نظر دوڑا کر کے دیکھیے ہمارے ولیموں کے اندر کیا ہوتا ہے۔ بڑے سے بڑا لوگ آئیں گے تو ولیمہ ہے، نہیں تو نہیں ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو بھائیو،
نکاح انبیاء کی سنت ہے، نکاح اللہ کا حکم ہے، نکاح کو عام کرنا چاہیے، یہ زنا کے رستے میں رکاوٹ ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب رشتہ طے کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا تو کیا دیکھا تھا؟ فرمایا رات کو گشت کرتے کرتے ایک گھر کے باہر کان لگا کر کے سنتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، ماں جو ہے وہ بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ دودھ کے اندر ملاوٹ کر دے، دودھ کے اندر ملاوٹ کر دے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا امیر المؤمنین نے منع فرمایا ہے، کیسے کروں؟ اس نے کہا وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ فرماتا ہے کہ وہ تو نہیں دیکھ رہا لیکن اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اسی گھر کے اوپر نشان لگایا، چلے گئے۔ صبح اپنی بیوی کو بھیجا کہ جاؤ اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ لے کر کے آؤ۔ وہ آئے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ امیر المؤمنین کے گھر جانا ہے، انہوں نے آ کر کے رشتہ کہا کہ ہمیں منظور ہے، بیٹی دیکھی ہے؟ نہیں دیکھی۔ کچھ مال دیکھا؟ کیا دیکھا لیا ہے تم نے جو ابھی ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہو رشتہ لے کر کے ہی جانا؟ فرمایا یہ بات ہمیں پسند آ گئی ہے۔ اتنا اللہ کا ڈر تقوی ہے اس نوجوان لڑکی کے اندر جس نے ہمیں متاثر کیا ہے، اور ہم اسی کو لے کر کے اپنے گھر جائیں گے۔ او حسن دیکھنے والوں، برادری دیکھنے والوں، اور مال و دولت دیکھنے والوں، اپنا سٹیٹس دیکھنے والوں، ہم اگر کروڑ پتی ہیں تو آگے کروڑ پتی لڑکا ہونا چاہیے، ہم لاکھوں کے مالک ہیں تو لاکھ پتی آنا چاہیے رشتے والے۔ ادھر بھی دیکھیے جو ہمارے اسلاف تھے، اور یہی وہ لڑکی ہے جس کے آگے لڑکی ہوئی اور اس کے بعد جس کی نواسے تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ ایسے ہی بدنوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ لوگ رشتہ طے کرتے ہیں، چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ پہلے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ مالدار کس قدر ہے، وَلِحَسَبِهَا حسب و نسب کو، برادری کو دیکھا جاتا ہے، ذات کیسی ہے، کوئی کمی کمین نہ آ جائے، کوئی مسلی نہ آ جائے، کوئی دوسری تیسری ہم سے نچلی ذات نہ آ جائے۔ ذات کے باہر تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ اکثر ہم فارم دیکھتے ہیں رشتوں کے، لکھا ہوتا ہے بھئی برادری سے باہر والوں کے لیے معذرت ہے، برادری کے باہر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَلِجَمَالِهَا، تیسرے نمبر پر جمال دیکھا جاتا ہے، حسن دیکھا جاتا ہے، کس قدر خوبصورت ہے لڑکا یا لڑکی۔ فرمایا وَلِدِينِهَا، چوتھے نمبر پر دین ہے، دین چوتھے نمبر پر ہے۔ اور آج کل تو پانچواں، چھٹا، 10واں اور 100واں بھی نمبر نہیں ہے دین کا۔ جیسا مرضی ہو کوئی بات نہیں، سنبھل جائے گا، سنور جائے گا، اچھا ہو جائے گا، نمازی نہیں تو نمازی بن جائے گا، دوسرے اچھا یہ نہیں کہتے کہ مال نہیں ہے تو مال اللہ دے دے گا، حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا قرآن میں، شروع میں آیت میں نے پڑھی ہے، وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو پاک دامنی کے لیے شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے، اللہ مالدار کر دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، جیسا تیسا بھی ہے، سمجھائیں گے، سمجھ جائے گا۔ فرمایا وَلِدِينِهَا، چوتھے نمبر پر دین دیکھا جاتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، فرمایا تَرِبَتْ یَدَاکَ، اور تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، غور کر اس کے اوپر، دین کو ترجیح دے۔ اگر دیندار مل گیا ہے تیرے لیے دنیا میں جنت بن جائے گی، اگر تو نے کسی دیندار کو چھوڑ دیا، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اگر دیندار کو چھوڑ دیا کہ مال نہیں ہے، حسب نسب اعلیٰ نہیں ہے، حسن و جمال میں ماڑا اور ماٹھا ہے، تو فرمایا پھر دنیا کے اندر فتنہ برپا ہوگا، پھر رلتے رہ جاؤ۔ یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آئیے میرے عزیز دوستو بھائیو،
اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنا دے۔ اور اس جمعے کا فائدہ بھی تب ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بھولی ہوئی چیزیں ہیں وہ یاد آ جائے۔ تو یقیناً یہ بہت ہی اہم ایشو اور بہت ہی اہم موضوع تھا جس کے اوپر چند منٹ آپ سے چند باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو قلب سلیم بنا دے، ایسا بنا دے کہ ہم سنیں وَأَطَعْنَا کی آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ اللہ ہمیں ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ جو رسم و رواج ہمارے ہاں رواج پا گئے ہیں اور دین جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے ہٹتا چلا گیا ہے، اللہ دین کو آگے لانے کی، رسم و رواج کو پس پش ڈالنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم زندہ ہیں حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، اللہ جب آخری وقت آئے ہم سب کلمہ توحید پڑھنے والے ہو جائے۔ ہماری قسمت میں اللہ لکھ دے ہم آخری وقت پہ کلمہ توحید پڑھے۔